أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جہاں بدامنی کی فضا پیدا ہو گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز طالبان یاد آئیں گے افغانوں کو کہ ہم نے کیا کتنی بڑی شے کھودی تھی، کہ کتنے بڑے شخص کو قتل کر دیا ہے. اذاؤنی وائی فتن اذاؤ، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے نوجوان کو ضائع کیا اس نے، کیسے جوان مرد کو ضائع کیا ہے. اسی طرح طالبان کو اگر ضائع کر دیا افغانستان نے تو بعد میں حسرت سے سوچیں گے کہ ہم نے کتنی قیمتی شے ضائع کر دی ہے. امن و امان کی کیسی شکل ان کے ذریعے سے ملک کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ رد عمل کے طور پر دوبارہ پھر طالبان طرز کی حکومت افغانستان میں قائم ہو جائے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو آپ امکان کو خارج نہیں کر سکتے. بہرحال ہزاروں عرب اور پاکستانی اور پھر ہزارہ افغان مجاہدین نے جو وہاں پر جام شہادت نوش کیا ہے، وہ خون کہاں گیا ہے؟ اسے سرزمین میں جذب ہوا ہے. وہ خون رنگ لائے گا، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دوہرا رہا ہوں، خاص طور پر جو باہر سے گئے ہوئے مجاہدین تھے ان کا اور کیا مقصد ہو سکتا تھا سوائے اعلاء کلمت اللہ کے؟ ان کے تصورات سے آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت کوئی اور تھی، ان کا ارادہ کوئی اور تھا، ان کا مقصد کوئی اور تھا. کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے، لہذا جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے اللہ اسے اپنا مخلص بنا لیتا ہے. مخلص کہتے ہیں جسے اللہ خالص کر لے اپنے لیے. تو ایسے بے شمار مخلصین بارگاہ خدا بندی، ان کا اگر خون وہاں جذب ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں شہر لازماً طلوع ہوگی، آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. ہوگا، لازماً ہوگا، کیونکہ مجھے تو یقین ہے نا اس حدیث پر بھی کہ یہیں سے پھر فوجیں جانی ہیں جو دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوں گی. یہیں سے فوجیں جائیں گی حضور کی حدیث کے مطابق، پیشن گوئی کے مطابق، کہ جو یروشلم واپس حاصل کرے گی یہودیوں سے. لہذا کوئی نہ کوئی یہ اتار چڑھاؤ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اونچ نیچ آئی ہے، نیچ آ گئی ہے اس وقت، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی دونوں طریقوں پر جو میں نے عرض کی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی مستقل اور منظم حکومت اور پرامن ماحول پیدا ہو جائے تو پھر جیسے دوسرے ملکوں میں دین کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں ہو رہی ہیں، کہیں اور ہو رہی ہیں، اور مصر میں ہو رہی ہیں، ترکی میں ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ ہو رہی ہیں. کہاں نہیں ہو رہی؟ ہر جگہ پر مسلمان کوشش کر رہے ہیں، اور مسلم فنڈامنٹلسٹ جن کو کہا جا رہا ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں. کبھی تو دنیا گھبرا رہی ہے، اسی طرح افغانستان میں بھی ہوگا. اور اگر نمبر 2 یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدامنی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائم ہو جائے گی. تاہم ابھی تک معاملہ جو ہے وہ حالت منتظرہ کا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، کب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس وقت ابھی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اب تو وہاں مدد بھی بھیجنے کی شکل جو ہے مخدوش ہے، کس راستے سے مدد جائے. ابھی مجھے صبح بتایا گیا ہے کہ چمن کی طرف سے بھی جو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اسی کام کے لیے، ان کا فون آیا ہے کہ یہاں کوئی سامان نہ بھیجا جائے، کچھ نہ بھیجا جائے، راستے بند ہو چکے ہیں. تو اب تو صورتحال سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے. دعا قنوت نازلہ جو ہے اس کا اہتمام جو ہے مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کی جائے اور دعا کے ساتھ جو ہے خود بھی توبہ کی جائے کہ اللہ میں بھی اپنی زندگی وقف کرتا ہوں تیرے دین کے لیے. میں بھی یہاں پاکستان میں جد و جہد کروں گا کہ اسلامی نظام آئے. اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی دعا میں مدد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے کلام کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا منہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگے جب تک کہ ہم قرآن کو نافذ نہیں کرتے. اور اگر قرآن کو نافذ نہیں کرتے تو نافذ کرنے کی کوشش تو کریں، اس کا عہد تو کریں، اس کی جد و جہد تو شروع کر دیں، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہمیں حق بنتا ہے، ورنہ ہم سے دعا مانگنے کا حق نہیں ہے. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہے اور یہ رہنمائی ہے کہ ہمیں در حقیقت اس سے بالکل دل برداشتہ نہیں ہو جانا چاہیے. اس سبب میں نے سورہ آل عمران کی آیتیں بھی آپ کو سنائی. فرمایا وَقَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی بڑی تعداد میں. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری جو تکلیفیں بھی ان پر آئیں
اور جو قربانیاں بھی انہیں دینی پڑی اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، نہ کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا، وما استکانوا، اور نہ ہی کسی اعتبار سے انہوں نے دل جو ہے چھوڑا، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابرین محبوب ہیں۔ وما کان قولہم، اور ان کا قول تو ہر وقت یہی تھا، ربنا اغفر لنا، الا ان قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے رب ہم سے ہماری جو خطائیں ہیں وہ درگزر فرما دے، دور کر دے، کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو معاف فرما دے، اور اگر کسی معاملے میں ہم حد سے گزر گئے ہوں، ہم نے کچھ زیادتی کر دی ہو، اللہ اسے بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ہماری مدد کا ان کافر لوگوں کے مقابلے میں، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمایا دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا تو بہت ہی عمدہ بدلہ، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں کر رہا تھا یہ تو قرآن مجید کی رہنمائی ہمارے لیے ہے، اگرچہ چند دن پہلے میں نے افتتاح دیکھا تھا جو کہ جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے رئیس امروی صاحب افتتاح آیا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، تو انور شعور صاحب میں واقف نہیں ہوں کون صاحب ہیں یہ، اور کبھی میں نے زیادہ توجہ سے ان کے یہ افتتاحات پڑھے بھی نہیں، اتفاقاً نظر سے گزرا تو میں نے رئیس امروی کا خطاب کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے، سیاہیوں سے ہنسی نہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے، اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ رئیس اہل نظر ملا عمر صاحب جو ہیں، جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آتی خبریں کہیں بھاگ گئے چلے گئے، لیکن نہیں، وہ وہی کے وہی ہیں، ابھی صرف چند لمحوں کا فرق ہوا ہے جو بچ گئے ہیں۔